السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، نماز میں ایک غلطی ہم سے عام طور پہ یہ ہو جاتی ہے کہ مان لو 1 2 3 رکعت کچھ چھوٹی ہیں جس کو مسبوق کہا جاتا ہے، 1 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، ہم مسجد میں پہنچے، امام صاحب کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب امام صاحب کی تو 4 رکعت جب ہو گئی، انہوں نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہماری چونکہ 1 یا 2 رکعت چھوٹی ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا ہے اور انتظار کرنا ہے دوسری سلام کا۔ جب امام صاحب دوسری طرف سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہمیں اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کھڑے ہو کر پوری کرنا ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دھیان نہیں رہتا، دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، خیالات بھٹک جاتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ ہم سلام پھیر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اچانک یاد آتا ہے اور ہم فوراً کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کرنے لگتے ہیں، یا دونوں طرف سلام پھیر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اچانک خیال آتا ہے کہ یار ہماری تو 1 2 رکعت چھوٹی ہے، تو اب کیا کیا جاوے؟ یعنی یہ کافی اہم سوال ہے جو لوگوں کو آ جاتا ہے پیش۔ دیکھیے یہاں اس مسئلے کو سمجھیں، دونوں صورتوں کو سمجھیں۔ ایک طرف سلام پھیری اور فوراً یاد آ گیا، ہم کھڑے ہو گئے اور نماز مکمل کر لی، تو اب کیا کیا جاوے؟ دونوں طرف سلام پھیر دیا تو کیا کیا جاوے؟ دونوں کا ہم مسئلہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اگر سلام جو ہم نے پھیرا ہے، اگر امام صاحب کے جسٹ ساتھ میں پھیرا ہے، غلطی سے امام صاحب نے جیسے السلام علیکم کیا، ہم نے بھی جسٹ ساتھ میں، بعد میں نہیں، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد نہیں، اگر جسٹ ساتھ میں سلام پھیرا السلام علیکم، امام نے ادھر کہا اور ہم نے بھی ادھر السلام علیکم کہا، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ساتھ میں سلام نہیں پھیری جاتی، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، کوئی 1 لاکھ میں کوئی 1 آدھ انسان ہوگا جو ساتھ میں پھیرتا ہو، ورنہ عام طور پہ بعد میں ہی سلام پھیری جاتی ہے۔ اب جب امام صاحب نے السلام علیکم کہا، اس کے بعد ہم نے شروع کیا السلام علیکم، تو ہم تو پیچھے ہی ہیں نا امام صاحب کے، بعد میں ہی ہیں، تو ایسی صورت میں جیسے ہی ہمیں فوراً یاد آئے، ہم کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کیا سجدہ سہو تو نماز لوٹانا واجب۔ مسئلے کو آپ سمجھ لیں، نہیں سمجھ میں آیا ہے تو اس کو پھر سے آپ سن لیجئے گا ریپیٹ کر کے، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اگر مان لو دونوں طرف سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹھے تھے ہم ذکر کرنے لگے سبحان اللہ سبحان، ایک دم اچانک یاد آیا کہ ابھی تو ہماری رکعت چھوٹی ہے، تو اسی وقت فوراً کھڑے ہو کر جتنی چھوٹی ہوئی رکعات ہیں ان کو پڑھ لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہماری ہو جائے گی۔ یعنی مسئلے کو آپ سمجھ لیں، بالکل آسان مسئلہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر غلطی سے امام صاحب کے ساتھ ہماری سلام ہم نے پھیر دی اور ابھی ہماری رکعت باقی ہے تو ہمیں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ ایک طرف سلام پھیر دی ہو یا دونوں طرف سلام پھیر دی ہو، دونوں طرف سلام پھیر دی اور نماز کے خلاف کوئی کام پیش نہیں آیا، ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، ہم نے کسی سے بات نہیں کی، ہمارا قبلہ سینے کی طرف سے ہٹا نہیں، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اچانک یاد آیا، ہم کھڑے ہو کر بقیہ نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب نے جیسے السلام علیکم کیا تو ہم نے منڈی گھما دی، السلام، ابھی کچھ بولا نہیں، ابھی السلام بولا نہیں، بس منڈی گھمائی، ابھی بولنے والے تھے، اچانک یاد آ گیا، واپس اپنا منہ صحیح کر لیا اور کھڑے ہو گئے، تو اب سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم نے سلام پھیرا نہیں ہے، یعنی سلام بولا نہیں ہے، صرف ہمارا منہ گھما ہے، اور منہ گھومنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہے کچھ باریک سے تھوڑے سے مسبوق کے مسائل، یعنی جس کی رکعت چھوٹ جاوے اس کے بارے میں کچھ مسائل۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں سمجھائے اور نماز ہو یا دیگر اسلام کے ارکان ہوں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔